پہلی آیت ہے فرضیت روزے کے ضمن میں، اس میں مقصود جو ہے روزے کا وہ تقوی قرار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض تھا، یہود میں تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ تقوی کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے، وہ بات بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ ایک ہمارے داعیات حیوانی ہے جو تقاضے ہیں جسم کے، اگر یہ زیادہ زوردار ہوں اور ہم ان کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکیں تو گویا کہ ہم ان کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے گا۔ ایک وقت میں بھوک اتنی پریشان کر رہی ہے ہمیں کہ ہم جا رہے تھے کسی اور کام کے لیے، کوئی پیش نظر مقصد تھا، بھوک کی وجہ سے رہ گئے، نہیں جا سکے، یا یہ کہ کوئی بہت اہم مشن پر جا رہے تھے، پیاس نے اس طریقے سے آ کر بے حال کیا ہے کہ وہ مشن چھوڑنا پڑ گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب تک انسان جو ہے ان چیزوں پر قابو یافتہ نہ ہو، اپنے ان تقاضوں کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ نفس تو لذت مانگتا ہے، فرض کیجئے وہ شراب کا تقاضا کر رہا ہے، شراب تو حرام ہے، اب کیسے آپ اپنے آپ کو روکیں گے؟ اگر آپ نے اپنے اس نفس کو قابو میں نہیں کیا ہوا ہے تو وہ تو آپ سے اپنی منمانی کرا دے گا۔ اسی لیے کہا ہے قرآن مجید میں دو مقامات پر، اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے؟ جب اپنے خواہش نفس کو پورا کرنے پر تم تل جاتے ہو بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ جائز بھی ہے کہ نہیں، جائز ناجائز کا فرق مٹا دیا اور نفس کا تقاضا پورا کیا تو معلوم ہوا تمہارا معبود نفس ہے، تم نفس کے پجاری ہو۔ اس حوالے سے واقعتاً جب تک کہ ہم اپنے اس نفس کے اوپر قابو نہ کر سکیں، ایک تو یہ کہ اس کے جتنے تقاضے ہیں ان کو حلال ذرائع سے پورا کریں، حرام میں منہ نہ مارنے دیں، کسی وقت حلال ذرائع نہیں مل رہے ہیں تو برداشت کریں۔ یہ برداشت کا مادہ اگر نہیں ہے تو ہم کو دنیا میں اونچا کام نہیں کر سکتے، بڑا کام نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے بھی دنیا میں کوئی نمایاں کام کیے، بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے اسی طریقے سے یہ سختیاں جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، ان سب سے زبردست ہوئے تب جا کر وہ کوئی کام کر سکے، ورنہ تو حیوانوں کی طرح کی زندگی انسان گزارتا ہے۔ حیوان کو انسان استعمال کر لیتا ہے، حیوان کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو لوگ اس سطح پر زندگی گزارتے ہیں وہ دوسروں کے آلہ کار بن جاتے ہیں، خود ان کا کوئی وقار، ان کی کوئی حیثیت، ان کا کوئی استقلال جس کو کہتے ہیں، ان کی کوئی آزاد حیثیت نہیں رہتی، جن میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا داعیہ نہ ہو۔ تو تقویٰ ہے، اب تقویٰ کو یوں دیکھیے کہ میرے اندر میری خودی ہے، سیلف، انا، اور ایک میرا حیوانی وجود ہے۔ یہ خودی اگر طاقتور ہے، حیوانی وجود کو اس نے قابو میں رکھا ہوا ہے تو میں واقعتاً انسان ہوں۔ اگر خودی اتنی کمزور ہے کہ حیوانی تقاضے اس پر غالب ہیں تو پھر میں حیوان ہوں، انسان کہاں رہا؟ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانوں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گھٹیا، ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ حیوانات کو تو پیدا ہی ہم نے اس لیول پر کیا تھا، ان کو تو پیدا کیا تھا اشرف المخلوقات۔ آدم کے سامنے تو ہم نے سارے فرشتوں کو جھکا دیا تھا سجدے کے اندر، ان کا مقام تو بہت بلند تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اگر وہ انسان جو ہے وہ اس پر گر جائے، اتنا نیچے ہو جائے تو یہ تو گویا کہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس حوالے سے یہ ضبط نفس اور خودی کا اتنا مضبوط ہونا کہ وہ اپنے ان حیوانی تقاضوں کے اوپر قابو رکھ سکے۔ یہ جو صوم کی، اب میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں ایکسرسائز، یہ بھی ایک ریاضت ہے، مشق ہے۔ جیسے گھوڑوں کو وہ مشق کراتے تھے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی اور دھوپ اور گرمی جھیلنے کی، ایسے ایک مشق اللہ ہمیں کرا رہا ہے کہ تم برداشت کر سکو، اور پھر یہ کہ اتنا قابو تمہارا ہونا چاہیے تمہارے نفسی تقاضوں کے اوپر کہ حرام میں منہ نہ مارو۔